والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں مختصر سے وقت میں ایک اہم اور بنیادی پیغام مجھے آپ حضرات اور خواتین کو دینا ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد متعین فرمایا اور اسے بیان فرمایا. کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مقصد کسے کہتے ہیں. مقصد وہ بات ہوتی ہے کہ جس سے آدمی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی لمحے میں الگ نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا. مقصد وہ بات ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کی ساری محنت، ساری کوشش کا مرکز اور محور وہی بات ہوتی ہے. اسی کے اطراف آدمی گھومتا رہتا ہے، اسی کے لیے محنت کرتا ہے، اسی کے لیے کوشش کرتا ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ چکی پیسنے کے لیے اگر آپ گھماتے رہتے چکی کو تو چکی کا محور و مرکز درمیان میں ہے. چاہے آپ سال بھر گھمائیے، چاہے ایک گھنٹہ گھمائیے یا ایک لمحے کے لیے گھمائیے، محور وہی، مرکز وہی ہوتا ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد متعین کیا ہے، آج ہم اور آپ کو اصل میں اسی مقصد کو، کیا ہم مقصد کی جگہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، اس کا محاسبہ کرنا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد، کہ اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیوں کیا، مقصد کیا تھا، وہ جب متعین کر دیا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کیا اسی مقصد سے جڑی ہوئی ہے. ہم اسی مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسی کے لیے جینا مرنا، اسی کے لیے چلنا پھرنا، ہماری ساری تگ و دو، محنت، کوشش سب اسی مقصد کے لیے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. یہ اصل میں آج ہمارے اور آپ کی خود احتسابی کا مقام ہے، خود سے سوال کرنے کا مقام ہے، خود کے جائزہ لینے کا مقام ہے. عام طور پر جب یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے تو اہل علم یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور بجا طور پہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. آپ اگر قرآن پڑھ کر دیکھیں تو قرآن و سنت میں یہ بات مکرر بتائی گئی ہے کہ ایک انسان اور ایک جن دو مکلف مخلوقات ہیں. نہ صرف ان کی زندگی کا مقصد بلکہ اس کائنات کو بپا کیے جانے، اس بسائے جانے اور اس دنیا کے اندر مختلف چیزوں کا جو نظم اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے،
ان سب کا محور و مرکز دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی وحدانیت ہے، یہی توحید ہے، اور اسی وحدانیت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا، تمام آسمانی کتابیں اتاری، اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کو اسی توحید کے لیے جینے مرنے کا حکم دیا۔ یہ جو بات آپ کے سامنے بار بار کہی جاتی ہے وہ یہی بتانے کے لیے کہ یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی کا مقرر فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی، مجھے آج آپ حضرات کے سامنے اس بنیادی بات کی یاد دہانی کروا کے کیا بات کہنی ہے۔ دیکھیں یہاں یہ جو بات ہے مقصد کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید ہمارا اور آپ کا مقصد ہے، تو عام طور پر ہم نے توحید کا جو معنی سمجھا ہے وہ صرف ایک پہلو کو ہم نے لیا ہے، اور وہ پہلو کیا ہے؟ توحید کا معنی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کریں گے۔ جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہ حق ہم غیر اللہ کو نہیں دیں گے۔ جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بنتی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے جڑی کوئی بات ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی، اس کی الوہیت سے جڑی کوئی بات ہو، ہم وہ صرف اللہ کو دیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ توحید کا پہلو ہے، توحید کی بڑی اہم بنیاد ہے جس کا تذکرہ ہم اور آپ کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے ہم اور آپ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جس دعوت سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، اس دعوت کا طر امتیاز، اس کی بنیاد، اس کی اساس یہ ہے کہ ہمارے پاس توحید جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد کے طور پہ اللہ نے بیان کیا، ہماری اور آپ کی جمعیت و جماعت ہی نہیں، ہماری مسجدیں، ہمارے خطبات، ہمارے دروس، ہماری دعوت و تبلیغ، ہماری گفتگو، ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا یہ پہلو مکرر آتا ہے۔ ہم شرک کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم تعویذ اور گنڈوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم ان سارے شرکیہ اسباب کے خلاف بیان کرتے ہیں جو انسان سے اس توحید کی دولت کو چھین سکتے ہوں۔ بھائیوں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس ناحیے سے، اس پہلو سے ہم اور آپ بہت حد تک کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کرتے کرتے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن جو پہلو میں آج آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ توحید میں صرف یہی ایک بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کا حق غیر اللہ کو نہ دیں۔ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا حق غیر اللہ کو نہ دیں، صرف یہی ایک پہلو نہیں ہے، اس سے پہلے جو بات آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیں، جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیں۔ یہ ہماری اور آپ کی توحید کی اہم بنیاد ہے۔ آج آپ ہمارے اور آپ کے سماج کی ایک بہت بڑی سچائی سے سامنا کریں، آج ہم اور آپ اس سچائی کو دیکھیں کہ ہماری اور آپ کی معمولات زندگی کو دیکھیں، ہماری اور آپ کی صبح و شام کو دیکھیں، ہماری اور آپ کی گفتگو دیکھیں، ہماری اور آپ کی سوچ دیکھیں، ہم اس معاملے میں بڑے حساس ہیں کہ اللہ کا حق غیر اللہ کو نہیں جانا چاہیے، اور بجا طور پر ہیں، یقیناً ہیں، یہی حق ہے، یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق غیر اللہ کو نہ جائے۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی شریعت آپ سے یہ کہتی ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ پورا پورا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ سے ایک مومن کا تعلق، اس کے روزمرہ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے اس کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ اس قدر زیادہ گہرا اور مضبوط ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے کمال کو پانے میں کامیاب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے جو پیغام اصل میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ غالباً ہم اور آپ نے توحید کو صرف شرک کے مقابلے میں سمجھنے کی کوشش کی، یا توحید کو صرف شرک کے مقابلے میں بیان کرنے کی کوشش کی، تو شرک غیر اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ جو اللہ کا حق ہے وہ غیر اللہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں ہم حساس ہیں، اس معاملے میں ہم اور آپ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو اس کا
پہلا حصہ اصل میں ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسا جڑنا چاہیے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسا وابستہ ہونا چاہیے، اس پہلو سے اگر ہم اور آپ غور کر کے دیکھیں پتہ چلتا ہے دنیا تو دنیا ہے، ہمیں خود اپنے نفس پر محنت کرنے کی بڑی ضرورت ہے، خود ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسا ہے، ہمارا اور آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کیسا ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، یہ کیفیت کیسے ہمارے اور آپ کے اندر آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے ویسا تعلق رکھے ہوئے جیسا تعلق کہ اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے۔ وہ تعلق کیسے معلوم ہوگا؟ معلوم ایسے ہوگا کہ ہم اور آپ اسلام اور ایمان سے آگے بڑھ کر احسان کے درجے تک پہنچیں، اسلام، ایمان اور احسان کے درجے تک پہنچے۔ اسلام کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی و مطلب کو سمجھ کر اقرار کرنے کے بعد اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں یہ اسلام ہے۔ حدیث جبریل میں اللہ کے نبی نے بیان کیا، اس کو کہتے ہیں ہم اسلام میں داخل ہو گئے، شاعر اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کو ہم نے اپنا لیا، ہم مسلمان ہیں۔ اب اس کے بعد ایمان کے درجات ہیں، ایمان کے درجات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا 70 سے زیادہ شعبے، دوسری روایت میں 60 سے زیادہ شعبے۔ اب ایمان کے ایک ایک شعبے کو ہمارے اندر آنا ہے۔ ایمان کا ہر شعبہ ہماری توحید کی تکمیل ہے، ایمان کا ہر شعبہ ہماری بندگی کی تکمیل ہے، ایمان کے ہر شعبے کو ہماری زندگی کے اندر اپنانا اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بندے بننا، یہ اصل میں ہمارا اور آپ کا ایمانی سفر ہے جو ہم اور آپ کو طے کرنا ہے۔ بندہ جب اسلام میں پورا ہو کر ایمان میں پورا ہونے کا سفر شروع کرتا ہے تو پھر بالآخر اس منزل پہ پہنچتا ہے جسے احسان کہتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارے اور یہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کم از کم اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ یقین، وہ ایمان، وہ احساس، وہ شعور، وہ آدمی کے اندر جو ہے زبان سے، دل و دماغ سے زیادہ اس کے اپنے جسم کے ہر ایک حصے کے اندر یہ احساس اور شعور پیدا ہو کہ میں واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، یہ احساس پیدا ہو۔ یہ سفر اصل میں ہم اور آپ کو طے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی سچائی یہ ہے کہ آپ خود سدھر کر، اپنے گھر کو سدھار کر، قوم و ملت کے افراد کو سدھار کر اس ملک کی غیر مسلم آبادی تک اس توحید کے پیغام کو پہنچانے کی جو ذمہ داری اللہ نے دی تھی کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان پورے کے پورے خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ جو مراحل اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے گنائے ہیں، آج اگر ان کو سامنے رکھ کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ ابھی کام تو ہم نے شروع ہی کیا ہے، خود ہم اپنے آپ سے گزر نہیں سکے، ہم اپنے آپ کو پوری طرح بنا نہ سکے۔ بھائیو، یقین مانو اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اسلام اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہم مسلمان ہیں، کلمے کے اقراری ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو 5 ارکان ہیں ان کے ہم جو ہے پابند ہیں، کہیں کمی تھوڑی بہت ہوگی لیکن ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایمان کا پورا جو سفر ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کو سمجھ کر اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس میں ادھورے ہیں، ناکام ہیں۔ اور جب تک یہ سفر اسلام سے آگے بڑھ کر ایمان تک اور ایمان سے آگے بڑھ کر احسان کے درجے تک نہیں پہنچے گا کہ جہاں ہماری اور آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں میں، میرا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اس احساس کے ساتھ جینے والی زندگی جب تک نہیں ہوگی ہم نے ابھی توحید کے سفر کو مکمل نہیں کیا ہے۔ شرک کے مقابلے میں توحید سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا اور ہم شاید بچ بھی جائیں، لیکن یہ جو توحید کا اہم پہلو ہے کہ بندگی میں جو اللہ کا حق بنتا ہے وہ حق کما حق ہو اللہ کو دینے کی محنت اور کوشش کریں، اس میں آج ہماری اور آپ کی زندگی میں بڑی کوتاہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بات یاد رکھو، جس وقت ملت کے اندر، امت کے اندر یہ توحید
ایک تو شرک سے بچنے والی بات کہ اللہ کہا غیر اللہ کو نہیں دیں گے، اور توحید کا بنیادی مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر پل ہر معاملے میں کریں گے، اسلام بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا، احسان بھی ہوگا۔ جب اس درجے پہ پہنچیں گے نا تب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہوں گے کہ جن بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہر خیر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر احسان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تمام ضمانتیں رہتی ہیں۔ آج افسوس اسی کا ہے، ایک طرف تو ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کا حق غیر اللہ کو دینے میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں سمجھتا، اولیاء کے احترام کے نام پہ، بزرگوں کے تقدس کے نام پہ، یا پھر کرامات کے نام پہ، مقامات کے نام پر، آستانوں کے نام پر، پتہ نہیں کن کن ناموں پہ۔ ایک طرف یہ مسئلہ ہے اور دوسری طرف بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس سے بچ جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کی درستگی کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے، ان کے اندر اللہ کی یہ توحید کس درجے تک اتری ہوئی تھی۔ اگر آپ حاکم کو دیکھیں وہ عمر جیسا ہے جو یہ کہتے تھے کہ دجلہ کے کنارے بھی اگر کسی ایک بکری کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، وہ زخمی ہو جائے، پیر ٹوٹ جائے، اس کا راستے صاف درست نہ ہونے کی وجہ سے، مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ عمر تو نے راستے درست کیوں نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا اس احساس کے ساتھ جینے والے عمر ہیں۔ انہی کی رعایا میں ام عمارہ حضرت عاصم ابن عبداللہ ابن عمر کی جو اہلیہ بنی آگے چل کر کہ ماں کہتی ہے رات کے اندھیرے میں پانی ملا دے دودھ میں، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، تو بیٹی یہ کہتی ہے عمر نہیں دیکھا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ایمان کی یہ کیفیت جب تک نہیں آئے گی، آپ یقین کرو ہمارا ایمان کا سفر ادھورا ہے، ہمارے ایمان کا سفر نامکمل ہے۔ ہم اور آپ ایمان کے اس کمال کو نہیں پہنچ پائے جو کمال اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، اور جس پہ حقیقت میں نصرت کے، مدد کے، عزت کے، شان و شوکت کے، سربلندی کے، غلبے کے، سکون کے، اطمینان کے، دنیا میں سربلندی کے اور آخرت میں کامیابی کے اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے۔ آج اصل میں ہم اور آپ کو یہاں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس اس کا ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو توحید کی دعوت ہے، توحید کی دعوت کے اس معاملے کو نہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنے کے بعد اسے اپنانا چاہتے ہیں۔ ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ توحید کی یہ دعوت دینے والے لوگ دعوت میں لگے، آپ جانتے اچھی طرح سے اس وقت دنیا کے اندر اور ہمارے اپنے ملک کے اندر کتنی جماعتیں، کتنی تنظیمیں، کتنے گروہ، کتنے افراد، کتنے ادارے، اللہ کی خالص توحید پر محنت کرنے والے لوگ گنگلیوں پہ گنے جاتے، گنے چنے چند لوگ ہیں۔ لیکن حیرت اس پر ہوتی ہے کہ جب کبھی کوئی مدعا کھڑا ہوتا ہے، جب کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، آج یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، توحید کی دعوت دینے والے یہ لوگ بھی متزلزل ہونے لگتے ہیں، یہ بھی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، یہ بھی توحید کی بات کو دوسرے نمبر پہ لانا چاہتے ہیں، پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھو یاد رکھو، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے مسائل ہزار آئیں، ہر مسئلے کا سامنا کریں گے، لیکن توحید کے ساتھ کریں گے، توحید کو کسی پیچھے نمبر پہ رکھ کے نہیں کریں گے۔ آپ اس مسئلے کو سمجھیں، اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ امت کے سامنے، ملت کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ کی اس توحید کو اس تفصیل کے ساتھ سمجھانا، لوگوں کے دل و دماغ میں اتارنا، اور ویسے محنت کرنا جیسے نبی علیہ السلام نے محنت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ 13 سال تک اللہ کے نبی نے مکہ میں جب زندگی گزاری، صحیح بخاری کی روایت میں الفاظ کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتی ہیں کہ سب سے پہلے قرآن جو اللہ کے نبی پہ اتارا گیا، مفصل صورتیں اتاری گئیں، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، توحید کی بنیادیں، آخرت میں جواب دہی کا یقین، یہ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر میں چاہوں آپ کے سامنے بٹھا کر، صحابہ ایمان لے آئے، صحابہ ایمان لے آئے، موحد، شرک سے نکل کر توحید میں آ گئے، موحد ہو گئے، ایمان والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صحابہ ایمان والے ہو گئے، ان کو توحید سمجھ میں آ گئی، شرک سے برات ہوگی۔ پھر 13 سال تک یہ مضمون کیوں دہرایا گیا؟ 13 سال تک یہی بات کیوں پڑھائی گئی؟ 13 سال تک آخر کیا بات ان کے دل و دماغ میں بٹھائی گئی؟
آپ جانتے ہیں 13 سال تک اسلام کی تفصیلی تشریح احکامات وہ بعد میں ہی نازل ہوئے. بنیادی کام جو 13 سال ہوا، نبی کی 23 سالہ نبوت والی زندگی، اس میں سے 13 سال مکی زندگی کے اندر، 10 سال مدینے کے اندر، یہ توحید کی بات بار بار کیوں دہرائی گئی؟ لوگ کہتے ہیں توحید کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، وہ تو ہم مانتے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے توحید یہی سمجھی کہ شرک کے مقابلے میں توحید سے بچنا ہے. یہ توحید کا ایک باب ہے، توحید کا اہم باب ہے، توحید کا سب سے نمایاں چہرہ ہے جو دکھائی دیتا ہے. لیکن توحید کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں اللہ کی محبت، اللہ سے امید اور اللہ کا خوف ایسے بیٹھ جائے کہ آپ اللہ ہی کے ہو کر رہ جائیں. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آج افسوس اس کا ہے میرے بھائیوں، توحید کا یہ جو مقام ہے، توحید کا یہ جو درجہ ہے، آج لوگوں کے اندر نہیں ہے. آج لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ تمہیں اپنے اندر یہ درجہ پیدا کرنا ہے. سبحان اللہ میرے بھائیوں، آج اصل میں اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں اور بسا اوقات علم سے نسبت رکھنے والے بعض افراد کی طرف سے بھی یہ بات ہونے لگتی ہے کہ وہ پروپیگنڈے کی زد میں آ کر، کبھی حالات کے رخ پہ بہ کر، کبھی کسی فکر سے متاثر ہو کر وہی بات کہنے لگتے ہیں جو ساری دنیا کہتی. وہ بات نہیں کہہ پاتے جو بات قرآن و سنت کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اصل محنت اس پر کرنی ہے. میرے بھائیوں، قرآن و سنت آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کی توحید اس معنی میں پوری ہوگی، یہ توحید آپ کے ہر قسم کی حفاظت کی ضمانت ہوگی. اور آج ہمارا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے سامنے مسائل ہیں، یقیناً ہیں. ملک کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، ملک سے باہر بھی بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے اپنے لوگوں کا مزاج ہے، چونکہ مسائل ہیں اس لیے توحید، اتباع سنت، ساری باتوں کو پیچھے چھوڑو، مسائل پہ سب سے پہلے کام کرو. یہ کیسا ہے معلوم آپ کو؟ ہمارے پاس ایک مقام ہے، کچھ ایک فرض تھا جسے ہم نے نہیں نبھایا. فرض کو نہ نبھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل مقام پہ ہمیں کھڑا کیا. یہاں سے ہمیں حکم اسلام نے دیا واپس پلٹنا ہے، تمہیں واپس جانا ہے، تمہیں واپس لوٹ کر جانا ہے. جس کے نہ کرنے کی وجہ سے یہ صورتحال آئی ہے اسے پہچان کر اسے کرنا ہے، درست کرنا ہے. لیکن ہم اور آپ چاہتے یہ ہے کہ نہیں، مسئلہ آ گیا ہے، ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے. اور آگے کیسے بڑھیں گے؟ نہیں، اپنی ثوابدید، اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا راستہ لوگوں نے طے کیا ہوا ہے. میرے بھائیوں، قرآن و سنت اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے، قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات مکرر کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو مومنین کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو ضائع نہیں کرے گا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ آزمائشیں جب بھی آتی ہیں، مصیبتیں جب بھی آتی ہیں، تکلیفیں جب بھی آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اور تیسری طرف اللہ نے یہ بھی بتایا ہے، کبھی کافروں کی مثال دے کر، کبھی منافقین کی مثال دے کر، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سزائیں دے کر انہیں تنبیہ کرتا ہے کہ پلٹ آؤ، سزائیں دیتا ہے تاکہ واپس لوٹو. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ نے کہا کافروں کے بارے میں کہ عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنا، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں ہم نے ان کو مبتلا کیا کافروں کو، اس لیے کیا کہ یہ واپس لوٹ آئے، پلٹ کر آئے. اور یہی بات اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہی، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ انہیں آزمایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تو توبہ کرتے ہیں، نہ نصیحت حاصل کر کے یہ پلٹ کر آتے ہیں. یہ منافقوں کا طرز عمل. اللہ نے کافروں کی مثال دی، منافقوں کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا، جو تکلیف، جو پریشانی، جو آزمائش، جو مصیبت، جو مشکلات آتی ہیں، یہ انہیں تنبیہ کرنے کے لیے کہ پلٹ کر آؤ، محاسبہ کرو، جائزہ لو، دیکھو کہاں خلل ہے، کہاں غلطی کی، پلٹ کر آؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. لیکن یہ کہاں کا طریقہ کہ لوگ پلٹ کر آنے کے بجائے سرے سے توحید ہی سے دستبردار ہونے کی بات کریں، توحید ہی کو چھوڑ کر کچھ اور کرنے کی بات کریں. یاد رکھو بھائیو، اللہ کے نبی نے سب کچھ سنیا اپنی زندگی کے اندر، لڑائیاں لڑیں، اللہ کے نبی نے تکلیفیں بھی اٹھائیں، سب کچھ کی،
لیکن توحید کو باقی رکھتے ہوئے کی، توحید سے دستبردار ہو کر نبی نے کبھی کچھ نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو چھوڑ کر آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ اور آج دنیا کی کوئی جماعت، جمعیت، تنظیم، تحریک کیوں نہ ہو، اگر توحید کی بنیاد سے ہٹ کر کچھ اور کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے آپ کو تسلی دے سکتی ہے، وہ ادھر ادھر لوگوں کے سامنے اپنا ڈنکا بجا سکتی ہے، لیکن کامیابی اس کی نہیں ملے گی تو نہیں ملے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہی شریعت، یہی ضابطہ، یہی قانون ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی سے یہ دنیا قائم ہے اور اسی سے قائم رہے گی۔ اور جب دنیا میں توحید کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یا قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائیو، میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بہت چھوٹی سی بات بظاہر ہے، لیکن آپ یقین کرو آج ہماری اور آپ کی زندگی کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ دیکھو ہوتا کیا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، توحید کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ہم سنت حدیثیں اللہ کے نبی کی سنتے ہیں، توحید کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے خود کو کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، دنیا کا نظام ہے، دستور ہے، یا اتھل پتھل مچی رہتی ہے، اونچ نیچ کا معاملہ چلتا رہتا ہے، ڈوبنے ابھرنے کا سلسلہ چلا رہتا ہے۔ جب کبھی حالات اونچ نیچ کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں توحید کا یہ راز نہیں پتا ہے، توحید کی یہ حقیقت نہیں پتا ہے، وہ اونچ نیچ کا شکار ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ جنہیں توحید کی یہ حقیقت پتا ہے وہ بھی اونچ نیچ کا شکار ہونے لگتے ہیں، وہ بھی سمجھوتوں کی بات کرنے لگتے ہیں، وہ بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ نہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سب سے پہلے اپنے دشمن سے لڑنا ہے، دشمن سے نجات مل گئی تو پھر آپس میں طے کر لیں گے کون صحیح کون غلط ہے۔ کیا یہ ہمارے سماج میں کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے سماج میں یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ نہیں کہی جاتی؟ اور کتنے ہمارے نوجوان ہیں، کتنے ہمارے علم سے نسبت رکھنے والے جو اس قسم کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اللہ نے فرمایا ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو ہدایت دی، ہدایت یافتہ قوم بنی اسرائیل۔ اب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے طور پہ آنے کے لیے کہا، 30 دن کے وعدے پہ گئے، مزید 10 دن بڑھا کر اللہ نے 40 دن عبادت کرنے کا موقع دیا۔ ادھر حضرت موسیٰ اللہ سے کے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ادھر قوم نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر لی، قوم نے بچڑا بنا کر غیر اللہ کی عبادت شروع کر لی، اپنی طرف سے کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ آخرت میں جہنم میں جائیں گے، کہا سزا ملے گی، تم نے یہ جو کام کیا، اللہ نے نبی دیا، کتاب دی، اللہ نے ہدایت دی، سب کچھ دیا، یہ دینے کے بعد اپنے مرمانے طریقوں پہ چل کر تم نے بچڑے کو بنا لیا، بچڑا بنا کے اس کی عبادت میں لگ گئے، سزا ملے گی۔ اور سزا کیا ہوگی؟ تمہارے رب کا غضب تم پہ نازل ہوگا، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ ذلت مسلط کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت سے روگردانی کرتے ہوئے جب وہ اس مقام پر آ کر غیر اللہ کے ساتھ اللہ والے معاملات یعنی توحید کا معاملہ شرک سے بدل دیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا غضب بھی نازل ہوا، اللہ کی طرف سے دنیا ہی میں ذلت مسلط کی گئی۔ بھائیوں، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد جو جملہ ہے وہ میری اور آپ کی پیٹھ پر اگر کوڑا بھر کے نہ برسے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، جب کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ گھڑنے والے ایسا کوئی کام کریں گے اللہ تعالیٰ ایسی ہی سزا دے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ بھائیوں، شرک اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا جھوٹ ہے، شرک اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ نے کتنی بار کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑے؟ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظلم کا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ گھڑنا ہے۔ بدعتیں اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑنا ہے،
یہ بات اگر کسی قوم کے اندر پیدا ہوگی، اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، جس طرح بنی اسرائیل پر غضب بھی اتارا، ذلت بھی مسلط کی گئی، ہر قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور، یہی قانون، یہی اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب کبھی لوگ دین میں اس قسم کے جھوٹ گھڑنے لگتے انہیں سزائیں دی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی تو ہے کہ آج اگر ہماری اور آپ کی قوم و ملت کے سامنے مسائل ہیں تو ہمارا مسئلہ غیر مسلم کوئی ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، کوئی حکومت ہے وہ بھی دوسرے نمبر پر ہے۔ آپ دنیا کا کوئی بھی سبب بتاتے، تعلیم میں پسماندہ ہیں، حکومت کے فلاں نظام میں نہیں، سسٹم میں نہیں، فلاں، یہ سب دوسرے نمبر پہ ہیں۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ ہم ہیں، ہمارے حالات کے ذمہ دار ہم ہیں، سب سے پہلے ہم ہیں۔ ہم وہ معاملات درست نہیں کرنا چاہتے کہ جن کے بگاڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات بگاڑے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے کہا کسی قوم کو اگر اللہ تعالیٰ خوشحال اچھا رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بلا وجہ ان سے نعمتیں نہیں چھینتا، ان کے اچھے حالات کو بدل کر بگاڑتا نہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنے معاملات کو نہ بدل دیں۔ رب نہیں بدلتا، بندے بدل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کے لیے سزا دیتا ہے۔ رب نہیں بدلتا، رب آپ سے ناراض ہو کر آپ کے معاملات کی وجہ سے آپ کے حالات بدلتا ہے۔ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواہ کسی مصیبت میں ڈال دیا ہو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آج اس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حالات سیاسی طور پر، تعلیمی طور پہ ہم پسماندہ ہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے، یقیناً کرنے کی ضرورت ہے، کام کیجئے، تعلیم پہ کام کیجئے۔ سیاسی صورتحال ہماری بڑی نازک ہے، کام کرنا یقیناً کیجئے۔ آپ ہم سے کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر معاشی طور پہ مسلمان اس ملک کے اندر خاص طور پر انتہائی گئی گزری حالت سے دوچار ہو رہا ہے اور مستقبل اور زیادہ ڈراؤنا ہے، معاشی طور پہ مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، یقیناً کیجئے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ ساری اصلاحات یا اس کے بعد اور کچھ نئے مسائل پیدا ہوں گے، ان پر بھی کام کیجئے، لیکن ان سب سے پہلے اس بنیاد پہ کام کیجئے کہ آپ اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کیسے رکھے ہوئے۔ آپ یقین کریں توحید کا یہ معاملہ، توحید کا یہ تصور، توحید کا یہ معنی، یہ مفہوم آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توحید رگ رگ میں اترنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ ہی سے امید ہو، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہو، یقین ہو، غیر اللہ سے ہمارا کوئی رشتہ نہ ہو، وہ کیفیت واپس لوٹ کر آئے جیسے اللہ نے کہا نا۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، کہا اللہ نے، کہا میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا سب کے سب یکسو تھے، یعنی سب کا رخ اللہ ہی کی طرف تھا، وہ کسی اور طرف رخ کرنا نہیں جانتے تھے، یکسو تھے، سب اللہ ہی کے تھے، کوئی اور نہیں تھے۔ فجتالتہم الشیاطین، شیاطین نے، شیطانوں نے انہیں اچک لیا ہے۔ آج محنت کرنی ہے، محنت اس پہ کرو کہ جنہیں شیطانوں نے اچک لیا ہے ان کے چنگل سے نکال کر اس امت کو، ان نوجوانوں کو، ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو واپس لانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں دیکھو، دو باتوں میں فرق ہمیشہ یاد رکھو۔ امت کے معاشی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، اقتصادی ہر قسم کے حالات کا سامنا کرو، اس لیے کہ سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان تمام معاملات کے ساتھ، بلکہ ان سب سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی اصل توحید کا وہ تصور، توحید کا وہ معنی، توحید کا وہ مفہوم جس کا کچھ مختصر سا خلاصہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کیا، یہ اصل میں امت کے لوگوں میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں میں پھر سے اپنی گفتگو کے اسی بنیادی نقطے کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو توفیق بخشی ہے، ہم شرک کے مقابلے میں توحید کی بات کرتے ہیں، خود بھی بچتے ہیں، لوگوں کو بچنے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حق، جو بندگی ہے، وہ کما حق ہو کرنے کی جو کوشش، جو محنت ہے، اسلام سے آگے ایمان کے درجات اور ایمان سے آگے احسان کے مقام تک پہنچنے کی جو کوشش ہے، اس پر اصل میں لمبی محنت کی ضرورت ہے، اور یہ تبدیلی اچانک نہیں آئے گی، یہ تبدیلی
صبر چاہتی ہے، یہ تبدیلی ثابت قدمی چاہتی ہے، یہ تبدیلی آپ لوگوں کی طرف سے یکسوئی چاہتی ہے، یہ تبدیلی مسلسل محنت چاہتی ہے، یہ تبدیلی آپ اور میری صبح و شام کی شعوری محنت چاہتی ہے، تبھی جا کر یہ تبدیلی آئے گی۔ اور آپ یقین کرو اس بات کا، جس دن ہماری اور آپ کی توحید اس مقام پہ پہنچے گی جہاں ہم شرک سے بھی بچ کر اللہ کے موحد بنیں گے اور اللہ کے جو حق ہیں وہ بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچ کر ادا کرنے والے بن پائیں گے۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ کئی وعدے اللہ نے کیے، کہا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان سے اللہ نے وعدہ کیا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں، ایمان اور عمل صالح۔ آپ دیکھو کوئی پارٹی، کوئی تدبیر، کوئی سسٹم، کوئی نظام، کوئی قانون، یہ آپ کے بعد میں دنیا کے اسباب میں سے جائز سبب ہو، آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن اصل سبب آپ کا کیا ہے؟ ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے اللہ نے وعدہ کیا۔ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اللہ تعالیٰ آپ کو جانشین بنائے گا، زمین کی خلافت دے گا، زمین میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو ہٹا کر آپ کو اس جگہ پہ بٹھائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کرتا آیا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، دین اسلام کو، اس دین کو اللہ تعالیٰ جمع دے گا۔ یہ دین جمع رہے گا، کوئی اسے اکھاڑ تو نہیں پھینک سکے گا، اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ جمع دے گا اللہ تعالیٰ اس دین کو۔ آپ زمین پہ جم جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دین زمین میں جم جائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف میں جینے والوں کو اللہ تعالیٰ امن و امان کی زندگی دے گا، خوف میں جینے والوں کو اللہ تعالیٰ امن و امان کی زندگی دے گا۔ کیا ہوگا؟ وہی بات، ایمان اور عمل صالح ہو، اور اس کا سب سے نمایاں بات کیا ہوگا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس پر تو محنت ہو رہی ہے، لیکن یعبدوننی، میری ہی عبادت کریں۔ ہر معاملے میں اللہ کی رضا، خوشنودی، بندگی، اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ کی شریعت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کا یہ جو حکم اللہ نے دیا، اس کو مضبوطی سے، اس پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور آپ جانتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ایمان ہے، یقین ہے، اس رخ پہ جا کے محنت کرو، اس رخ پہ جا کر محنت کرو، یقین کرو، یہ بصیرت، یہ علم، یہ سمجھ اللہ نے آپ کو دی ہے۔ دنیا کے بہت سارے چلنے پھرنے والے، دوڑ دھوپ کرنے والے اس بصیرت سے محروم ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا یہ علم، آپ کی یہ بصیرت ان کے دل و دماغ کو روشن کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کی جذباتیت آپ کے دل و دماغ پہ مسلط ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس پر محنت کرو اور محنت کرتے جاؤ، زیادہ وقت نہیں گزرے گا، حالات بدلیں گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ سدھار دے گا، اور آپ اور میں وہ دن دیکھیں گے کہ جس چیز کی تمنا ہم اور آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر ہمارے سامنے ظاہر کرے گا۔ میں یہی بنیادی پیغام دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، ان باتوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔